فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے مشروط طور پر ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی۔ 9 مئی حملوں میں گرفتار 102 افراد کے کیسز کا حتمی فیصلہ اپیلوں پر فیصلے تک نہیں ہوگا۔ ملزمان کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ 6 رکنی بینچ نے ملٹری ٹرائل روکنے کا فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے معطل کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت نے فیصلے کی حمایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی کی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت۔ مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ سماعت کے آغاز پر وکلاء نے بینچ پر اعتراض کیا۔ جسٹس سردار طارق کا اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار، کہا یہ جج کی مرضی ہے، بینچ کا حصہ رہے یا معذرت کرے، وہ خود کو بینچ سے الگ نہیں کریں گے۔ سائفر کیس، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے فرد جرم عائد کی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل کل اڈیالہ جیل میں شروع ہوگا۔ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ فرد جرم کے مطابق خفیہ سائفر کو جلسے میں لہرایا گیا، مندرجات کو زیر بحث لایا اور دانستہ اپنے مفاد میں استعمال کیا گیا۔ اس عمل سے ملک کے تشخص اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایسا کرنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ ایف آئی اے کی سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست۔ بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار۔ جسٹس عامر فاروق کی مقدمات سے علیحدگی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر اعتماد کھو چکے۔ درخواست گزار کو چیف جسٹس عامر فاروق سے انصاف ملنے کی توقع نہیں رہی۔ جسٹس عامر فاروق بانی پی ٹی آئی سے متعلق تمام درخواستوں سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، انتقام نہیں چاہتا مگر حساب لینا تو بنتا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب، بولے جھوٹے مقدمات میں سزا ان کو نہیں 25 کروڑ عوام کو ملی۔ ان کی دشمنی میں قوم کے ساتھ جو سازش ہوئی اس کی وجہ بتائی جائے۔ انہوں نے جنرل باجوہ یا جنرل راحیل کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی۔ جو دکھ انہیں دیے گئے ان کا کوئی مداوع نہیں۔ 8 فروری کو سب سے بڑی عدالت اور جی آئی ٹی بنے گی اور فیصلہ عوام کریں گے۔ ملک مضبوط کرنے کے لیے تقسیم کی سیاست اور اختلافات ختم کرنا ہوں گے۔ آپس میں لڑتے رہے تو دہشت گرد فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب، بولے شہید بھٹو کیس میں انصاف چاہتے ہیں، انصاف دے کر تاریخ کو درست کیا جائے تاکہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو اور کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ بلاول نے پشاور میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا، بولے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، خواتین کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے عدالت میں درخواست دائر کی۔ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا۔ خاور مانیکا نے اپنی اہلیہ بشرا کو نومبر 2017 میں طلاق دی۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں، ان سے الیکٹرانک ذرائع سے رابطہ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں 14 دسمبر کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیسز، لاہور پولیس نے نادرا کو خط لکھ دیا۔ پولیس کی 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی درخواست۔ مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی استدعا۔ فرحت عباس، کرامت کھوکھر، علی امین گنڈاپور، امتیاز شیخ، واسق قیوم عباسی بھی شامل۔ احمد نیازی، زبیر نیازی، اسد زمان چیمہ، ندیم عباس بارہ، غلام محی الدین دیوان کے نام بھی شامل۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا، نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے۔ احتساب عدالت کا دسمبر 2018 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے کے خلاف اپیل کی منظوری کی وجوہات تفصیلی فیصلے میں شامل ہوں گی۔
سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ، کیس جنوری میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا کہ 2008 کے انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت گریجویشن تھی۔ کچھ امیدواروں نے جعلی ڈگریاں جمع کرائیں جس پر انہیں نااہلی اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ کیس زیر التوا ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے تقرر و تبادلے پر پابندی۔ الیکشن کمیشن کا چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو مراسلہ، کہا ریٹرننگ افسروں کے تقرر و تبادلے نہ کیے جائیں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں کے تبادلوں پر پابندی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ROs، DROs اور AROs کی چھٹیاں بھی منسوخ کرنے کا حکم۔ وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کے قیام میں توسیع کی منظوری دے دی۔ قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزین فروری تک پاکستان میں رہ سکیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ حالیہ دہشت گردی واقعات کی شدید مذمت، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 23 نومبر کے فیصلوں کی توثیق۔ MD نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن معراج گل کو ہٹانے کی منظوری۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس نے تاریخ میں پہلی بار 67,000 کی حد عبور کی۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کے بعد 1146 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 65,280 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے سستا، 283 روپے 50 پیسے میں فروخت ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا، 284 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 3.0۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ کا پولیس لائٹس کے استعمال، کالے شیشوں اور اسلحے کی نمائش کا نوٹس۔ حارث نواز نے چیف سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا، کہا نجی گاڑیاں پولیس لائٹس استعمال کر رہی ہیں، کالے شیشے لگا کر پولیس سائرن کا استعمال کیا جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کھلم کھلا اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں، بغیر کسی رعایت قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گورنمنٹ سردار بیگم سول اسپتال سیالکوٹ کا تفصیلی دورہ، ایمرجنسی، ICU، گائنی، لیب اور دیگر وارڈز کا معائنہ۔ کلاس رومز کی خراب صورتحال پر اظہار ناراضی۔ محسن نقوی نے مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجے کی سہولیات کے متعلق پوچھا۔ وزیر اعلیٰ کا اسپتال کی اپ گریڈیشن اور ری ڈیزائن کرنے کا اعلان، کہا کہ سردار بیگم اسپتال کی اپ گریڈیشن پر 21 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔